السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام میں جس کا نام ہے کمیونیکیٹنگ ود انفلوئنس۔ میرا نام ہے اطرت زہرا اور میں ایک کلینکل سائیکالوجسٹ ہوں۔ میری اسپیشیالٹی ہے کہ میں اینگر، سٹریس، ڈپریشن کی مینجمنٹ بہترین انداز میں اپنے مریضوں کے ساتھ دن رات کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ ایڈکشن کی فیلڈ میں بھی میرا بہت سا کام ہے، اور اس پروگرام میں میرے جو ساتھی ہیں جو مجھے اسسٹ کرتے ہیں وہ ہیں سر جعفر علی، جو کہ NLP میں بہت مہارت حاصل کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ CBT ان کا ایک خاصہ ہے جس میں وہ اپنے مریضوں کے ساتھ بڑی محنت کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور ایڈکشن کی فیلڈ میں تو سر کام کرتے ہی کرتے ہیں۔ سر کیسا تجربہ ہے آپ کا نفسیات میں اتنا کام کرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایک ایسے پروگرام کو بھی کرنا جو کہ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرنے کا ہی ایک سلسلہ ہے، تو کیا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ جب ہم کسی بھی ایسے فیلڈ سے جڑتے ہیں جو لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے والا ہوتا ہے تو آٹومیٹکلی ایک بڑا ریلیکسیشن والا، ایک بڑا خوشی اور تسلی دینے والا ایکسپیرینس ہوتا ہے۔ میرا ایکسپیرینس بھی بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمیشہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے اپنے کلائنٹ کی مدد کر کے، اپنے پیشنٹس کی مدد کر کے انہیں ان کی پرابلمز میں سے ان کی مدد کرنا، اور پھر جب وہ اس میں سے نکل آتے ہیں تو یہ ہمیشہ مجھے موٹیویٹ کرتا ہے۔ اور یہ پروگرام جہاں تک ہے تو یہ پروگرام میں کہتا ہوں کہ جتنا آڈینس سیکھتے ہیں شاید میں اس سے بڑا اسٹوڈنٹ ہوں اپنے پروگرام کا، اور میں بہت کچھ سیکھتا ہوں جب میں ڈفرینٹ بکس کنسلٹ کرتا ہوں، آرٹیکلس پڑھتا ہوں اس پروگرام کی تیاری کے حوالے سے، تو میں اپنے اندر بہت زیادہ چینج دیکھتا ہوں۔ یہ پروگرام مجھے خود کو بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے۔ بالکل، آپ کی ایک تو نالج جو ہے وہ ریفریش ہوتی رہتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی کیپیسٹیز بھی انہانس ہوتی ہیں، کیونکہ جو کچھ آپ جانتے ہیں کتابوں میں، جو کچھ ہم پڑھتے ہیں اس کو ہم پریکٹیکلی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ اپنے کام کے ذریعے ہی دیتے ہیں۔ اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے جب میں اپنے مریضوں کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ڈفرینس کریٹ کر پاتی ہوں، تو یہ لمحہ جو ہے یہ بڑی شاندار جیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام کے حوالے سے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی کہ آج ہم بات کریں گے کہ ماں باپ اپنے بچوں کا احترام کیسے کر سکتے ہیں، کیوں کر سکتے ہیں، کیونکہ ریسرچز یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں جتنے خوبصورت رشتے ہیں ان میں جو سب سے موسٹ امپورٹنٹ انگریڈینٹ ہے وہ احترام ہے، یعنی رسپیکٹ ہے۔ اگر آپ کسی بھی رشتے میں رسپیکٹ کو مینٹین کرتے ہیں تو وہ رشتہ اپنے بہترین فروٹس جو ہے وہ آپ کو پرووائڈ کرتا ہے۔ اور بہت اہم رشتوں میں سے ایک اہم رشتہ ہے ماں باپ اور بچوں کا رشتہ۔ اس میں ہم بار بار اپنے پروگرام کے ریفرنس میں بھی بتاتے ہیں، سائنس بھی ہمیں گائیڈ کرتی ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کا احترام کر کے چلیں۔ بچوں کے ساتھ جو رشتہ بنے اس رشتے میں جو سب سے بڑا انگریڈینٹ ہے وہ احترام کا ہونا چاہیے۔ مگر پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے ہی بچوں کی عزت کرنا شروع کریں؟ اس میں کیا ڈیفیکلٹیز آتی ہیں، اور ایسا کرنے کے بعد ہمیں فائدہ کیا ہو سکتا ہے؟ ان تمام چیزوں کے اوپر آج بات کریں گے، اور اگر آپ کے دل میں بھی کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹس کے ذریعے ہمیں ان کوسچنس کو لکھ کے بھیج سکتے ہیں۔ ہم اپنے نیکسٹ پروگرام میں بھی شامل کریں گے، اور کچھ سوال جو آپ اپنی آئیڈینٹی شو کیے بغیر بھی پوچھنا چاہیں تو آپ ہمیں ان باکس بھی کر سکتے ہیں۔ آج بھی میرے پاس ان باکس میں کچھ کوسچنز ہیں جن کو ہم ان دی اینڈ ضرور انٹرٹین کریں گے۔ تو پہلے ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ سر، کیا ضرورت ہے اپنے ہی بچوں کا احترام کرنا؟ کیوں ضرورت ہے؟ اگر ہمارے سوسائٹی کے حوالے سے آپ یہ بات کرتی ہیں تو اس پہ تھوڑا سا مجھے کنٹراڈکشن سا بھی لگتا ہے کہ یہاں پہ بیٹھ کے بڑی حیرت ہوتی ہے جب ہم پیرنٹس کو سنتے ہیں اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ بچوں کی رسپیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے، ان کا احترام بڑا ضروری ہے، تو یہ کوئی انوکھی سی بات لگتی ہے۔ شروع میں مجھے لگ رہا تھا کہ یہ تو ایک عام سی بات ہے، کیونکہ ہم یہی سنتے سمجھتے ہیں کہ سارے انسانوں کی عزت کرنی چاہیے، تو بچے بھی چونکہ انسان ہوتے ہیں ہم ان کی بھی عزت کرتے ہیں۔ اور جب ہم جگہ جگہ پہ دیواروں پہ، کتابوں پہ، ہر جگہ پہ جہاں پہ پالیسنگ کوٹس لکھے ہوتے ہیں یہی لکھا ہوتا ہے والدین کی عزت کرنا ایک اخلاقی فرض ہے، والدین کا احترام کریں، تو میں جب خود بھی بچپن میں تھا، جب میں اب سیکھنے کے پروسیس سے بڑا بھی ہوا تو میں اس چیز پہ بڑا حیران ہوتا تھا
کہ اچھا والدین کی عزت کریں یہ ٹھیک ہے, کہیں پہ یہ نہیں لکھا کہ بچوں کی بھی عزت کریں, بچوں کو بھی امپورٹنس رکھیں, یہ بھی کوئی اخلاقی فرض ہے. اسی لیے آج کا جو پروگرام ہے, میں جب اس کا موضوع اناؤنس کر رہی تھی تو مجھے سب سے زیادہ اہمیت یہ اس چیز پہ بات کرنا لگ رہی تھی کہ ہم اپنے ناظرین کو یہ بتائیں کہ احترام جو ہے وہ انسانیت کا ہے, یعنی اس میں بڑا چھوٹا بچہ بزرگ ایچ اینڈ ایوری کیٹیگری جو ہے وہ اس میں شامل ہوتی ہے کہ آپ ہر انسان کو بحیثیت انسان عزت دینا شروع کریں. اور اس میں آج ہم بات کریں کیونکہ ڈیفیکلٹی بہت پیش آتی ہے ماں باپ کو بچوں کا احترام کرنے میں, کیونکہ وہی آپ کی والی بات کے معاشرے میں یہ ریچول ہی نہیں ہے, کسی دیوار پہ نہیں لکھا ہوتا, کسی سائن بورڈ پہ نہیں لکھا ہوتا, کوئی آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کرتا. اور ہم چونکہ ایک طرح ڈال چکے ہیں سائنسی گفتگو کرنے کی, تو ہم ہر ایسی بات کرتے ہیں جو سوسائٹی میں شاید کرنا بہت ویئرڈ سا لگ رہا ہوتا ہے. لیکن میں اس یقین کے ساتھ آپ کو یہ بات بتا رہی ہوں کہ جو چیزیں ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ موسٹ جسے کہہ جائیں پیور سائنٹیفک ہیں, اور یہ موسٹ بینیفیشل تھنگز ہیں جو اگر آپ اپنی زندگی میں اپلائی کرتے ہیں تو بہترین نتائج آپ حاصل کر سکتے ہیں. بچوں کی عزت کے حوالے سے جب بھی بات آتی ہے تو ایک تو جیسے میں نے بات کی کہ بڑا ڈاؤٹ فل سی یہ بات لگتی ہے, اور دوسرا یہ ایک ایسا خیال ہے جو میرے انر چائلڈ سمیت تقریباً اس یونیورس میں ہر بچے کا سوال ہے. اب تو اب بچے بڑے اسرٹیو ہو گئے ہیں, کمیونیکیشن میڈیا بہت ساری چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ وہ اب کھل کھلا کے بات چیت کرتے ہیں, اور بچوں کی اور پیرنٹس کی آپس میں نہ بننے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بچوں کے بارے میں ایک رائے رکھی جاتی تھی کہ بچے بہت اوبیڈینٹ ہوتے ہیں, اور اتنے اوبیڈینٹ ہوتے ہیں کہ ان کی کوئی من مرضی نہیں ہوتی, جیسے پیرنٹس چاہتے اور کرتے ہیں بچے بالکل ویسا ہی کرتے ہیں. لیکن ابھی اویئرنیس اتنی زیادہ آ گئی ہے بچوں میں, میڈیا سے, اسکول سے, اور بہت ساری جگہوں پہ جہاں پہ اسرٹیونیس کا کنسیپٹ آ گیا ہے, تو آج کل والدین کا ایک بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بات بات پہ ہمیں ٹوکتے ہیں, وہ ہم سے سوال بہت زیادہ کرتے ہیں, وہ ہمیں کنفیوز کر دیتے ہیں. تو پیرنٹس اپنے آپ میں اور زیادہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں, وہ بچوں کو سنپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. جو بچے تھوڑے سے اور بڑے ہو جاتے ہیں جیسے ٹین ایجر ہیں, وہ بہت سارے گیجٹس استعمال کرتے ہیں, واٹس ایپ سے, فیس بک سے, یوٹیوب سے, گوگل سے بہت ساری چیزیں ایسی خود پڑھتے سرچ کرتے ہیں, پھر وہ پیرنٹس کو بتاتے ہیں, تو پیرنٹس اس میں بھی انسیکیور اور شیم فیل کر رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ تو آپ وہ وجوہات بتا رہے ہیں نا کہ جس میں ماں باپ کو کیوں مطلب مشکل کیا پیش آتی ہے بچوں کا احترام کرنے. یہ وہ ایک ریزن ہے جس کی وجہ سے پھر پیرنٹس نے اب جو ریچولز ہمارے پیچھے بنے ہوئے ہیں, انہی ریزنز کی وجہ سے پیرنٹس نے یہ سیکھا ہوا ہوتا ہے سب سے پہلے کہ بچے صرف بچے ہوتے ہیں, اور بچے شاید کوئی بچوں سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہوتے. یعنی کہ بچوں کی کوئی رسپیکٹ نہیں کرنی. رسپیکٹ سے مراد یہ ہے کہ جس طرح سے ہم چاہ رہے ہیں اس طرح سے ڈیل کرنا. پہلے میں تھوڑا سا یہاں پہ یہ واضح کر دوں کہ رسپیکٹ اصل میں ہوتی کیا ہے. رسپیکٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی بھی چیز کے بارے میں کیا فیل کرتے ہیں, پھر کیا ویلیو دیتے ہیں اس کو, اور پھر ٹریٹ کس طرح سے کرتے ہیں اسے. میں اس ریفرنس میں اب بچوں کے ساتھ رسپیکٹ کی بات کر رہا ہوں کہ جب پیرنٹس بچوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ایک وارم فیلنگز دیتے ہیں, پھر ان کی ویلیو تو بڑی زیادہ ہوتی ہے, لیکن جب ٹریٹ کرنے کی باری آتی ہے تو وہ ان کو ان کے پرسپیکٹو میں ٹریٹ نہیں کرتے. اور پیرنٹس کبھی بھی اپنے سے جدا ہو کے بچوں کو نہیں دیکھتے, اپنے سے الگ ان کی شخصیت نہیں دیکھتے. جب وہ اپنے سے الگ ان کی کوئی شخصیت نہیں دیکھتے تو پھر وہ ان کی عزت بھی نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہم ہیں ہمارے ساتھ بچے جڑے ہوئے ہیں. وہ ان کی انڈیویجویلٹی کو مد نظر نہیں رکھتے, کوئی حدود باؤنڈری سیٹ نہیں کرتے, کوئی کلچر ایسا نہیں ہے, سیکھا نہیں ہے. انہیں لگتا ہے کہ ڈیل کرنے کا یہی ایک مناسب طریقہ ہے, اسی طرح سے ان کے پیرنٹس نے ڈیل کیا, اور یہ کوئی ملٹی جنریشنل سسٹم ہے, اس کے تھرو ہم ڈیل کرتے جائیں گے. وہ جدت زمانے کی جدت کے ساتھ نہیں, آنے والی سوچ کے ساتھ اس طرح سے کوآپریٹو نہیں ہوتے, وہ سیکھتے نہیں ہیں. اور ایک سب سے بڑی جو مشکل آتی ہے, زیادہ تر پیرنٹس کو یہ لگتا ہے کہ خدا نے جب انہیں پیرنٹس کے درجے پہ فائز کر دیا ہے تو وہ آٹومیٹکلی ہر فن مولا ہو گئے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پیرنٹس بھی انسان ہوتے ہیں, ان کے بھی سیکھنے کے وسائل محدود ہوتے ہیں. جو کچھ انہوں نے سیکھا, جیسے جو بچہ ایک 8th گریڈ تک سیکھتا ہے تو وہ شاید گریجویشن لیول میں اپلائی نہ کر سکے. جو ہم نے 5 سال پہلے سیکھا آج ہم شاید وہ اپلائی نہ کر سکیں. ایون کہ سائیکالوجی میں نئے نئے ڈس آرڈرز آ رہے ہیں, نئی نئی پرابلمز آ رہی ہیں. جتنی دنیا ایڈوانس ہوتی جا رہی ہے, تیزی سے ترقی کرتی جا رہی ہے, تو پرابلمز نئی نئی سامنے آ رہی ہیں. ہر روز ریسرچز ہوتی ہیں. جتنے بھی پروفیشنلز ہیں, میڈیکل میں دیکھ لیں, کسی ایریا میں بھی دیکھ لیں,
پیرنٹنگ دنیا میں سب سے زیادہ کریٹیکل، ٹیکنیکل اور موسٹ امپورٹنٹ ایک کام ہے، دی موسٹ امپورٹنٹ کام ہے، اتنا ضروری کام ہے کہ آپ کسی شخصیت کی، کسی انسان کی ایک شخصیت بنا رہے ہیں، کسی شخصیت کے ساتھ ایک ایسا بہیو کر رہے ہیں جو وہ آگے جا کے کرے گا. جیسے ہم گھر بناتے ہیں تو ہم بہت سارے طریقوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی بلڈنگ کیسی ہے، مٹیریل کیسا ہے، اسٹرکچر کیسا ہے، پلان کیسا ہے، جو کچھ ہے ہم نے اس میں رہنا ہوتا ہے نا. جب ہم بچوں کی تربیت کی طرف آتے ہیں تو پھر شاید انفارچونیٹلی ایسا کوئی ٹرینڈ نہیں ہے. تو یہ کچھ ریزنز ہیں جس میں پیرنٹس کو خود آگاہی نہ ہونا، بچوں کی رسپیکٹ کا کوئی ٹرینڈ نہ ہونا، کلچرل ویلیوز کو زیادہ امپورٹنٹ سمجھنا، بچوں کی انڈیویجویلٹی کو نہ ماننا، اپنے ساتھ جوڑے رکھنا، اور پھر بچوں کو الگ سے کوئی خاص پروٹوکول دینا، وہ کوئی خاص ویلیو نہیں سمجھا. اور جب بچے مائی لینگویج سیکھتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ یہ چیز میری ہے، یہ چیز میری ہے، تو بجائے پیرنٹس نیگوشیٹ کرنے کے ان کے ساتھ سختی سے پیش آتے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ چیز میری ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ دوسروں سے الگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پیرنٹس کی اپنی انسیکیورٹیز اس میں بہت زیادہ رول پلے کرتی ہیں. تو سائیکولوجیکلی پیرنٹس کو خود گرو، میں بڑی ریسپیکٹ کے ساتھ پیرنٹس کے لیے یہ ورڈ استعمال کروں گا کہ پیرنٹس کو خود لرننگ اور گرو کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ وہ بھی انسان ہے، اور ہر انسان آج تک اگر اس یونیورس میں سروائیو کر رہا ہے تو وہ اسی لیے کر رہا ہے کہ ود دا پیس آف ٹائم جس بھی اسپیشیز نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے تو وہ انسان ہے. انسان نو ڈاؤٹ، بلکہ کسی بھی اسپیشیز نے ترقی نہیں کی ہے. جو چیز جیسے تخلیق ہوئی تھی وہ آج تک وہیں کی وہیں کھڑی ہے. یعنی میں نے نہیں دیکھا کسی پرندے کا گھونسلہ جو ہے وہ اگر ہزاروں سال پہلے تنکے سے بنتا تھا تو آج کوئی کنکریٹ سے بن رہا ہے، بلکہ وہ آغاز سے ازل سے ابد تک وہ سیم کیپیسٹیز کے ساتھ ہی رہیں گے، کیونکہ انسان کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق اور نہیں ہے جو اپنی وزڈم کا استعمال کرتی ہے یا اپنی فرنٹل لوب کو استعمال میں رکھ کے چیزوں کو ڈیل کرتی ہے. تو انسان ہی وہ مخلوق ہے جو ہمہ وقت ترقی کے راستوں پر گامزن ہے. بالکل، یہ کچھ ریزنز ہیں جن کی وجہ سے یوزلی رسپیکٹ نہیں کرتے پیرنٹس بچوں کی. تو اگر ان پہ غور کیا جائے تو یہ اچھا، ایک آپ نے بات کی بڑی رسپیکٹ کے ساتھ، آپ نے ڈرتے ڈرتے یہ بات کی کہ ماں باپ کو اپنے اوپر یا اپنے سیلف اسٹیم پہ کام کرنا چاہیے تاکہ بچوں کے اوپر کام کیا جا سکے. عموماً ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بچے کوئی ہارش لینگویج سیکھ لیتے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں، اور پیرنٹس اس بات سے پریشان بھی ہوتے ہیں کہ یہ اس قسم کی باتیں بچہ کیوں کر رہا ہے. یعنی اگر یہ بات میں کروں تو مناسب ہے، لیکن بچے کو اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں کرنا چاہیے. تو اس کی کیا ریالٹی ہے؟ کیا ہم بچوں سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں جو چیزیں ہم خود نہیں کر رہے؟ اچھا، جب آگے ہم بات کر رہے ہیں کہ اب ہم بچوں کو رسپیکٹ کرنا کیسے سکھائیں، یا ان کی لائف میں کیا ایسی تبدیلیاں یا کیا ان کو کر کے دکھائیں کہ وہ ہم بچوں کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں اور وہ ہماری کرنا شروع کر دیں. پہلی بات تو میں نے کی کہ جب ہم پیرنٹس کے درجے پہ فائز ہو جاتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ شاید ہم ہر چیز پہ قادر ہو گئے ہیں اور ہم جیسا چاہیں کر سکتے ہیں. صرف ابیوز نہیں، صرف گالیاں نہیں، صرف ہارش ورڈز نہیں، اور بہت سارے ایسے کام ہیں جو پیرنٹس کو لگتا ہے کہ ہم کر سکتے ہیں اور بچے نہیں کر سکتے، اور صرف پیچھے یہ وجہ ہوتی ہے کیونکہ وہ پیرنٹس ہیں وہ کر سکتے ہیں اور وہ بچے ہیں اور وہ نہیں کر سکتے. ایسا نہیں ہے. جو بھی آپ اپنے بچوں کو سکھانا چاہتے ہیں آپ انہیں کر کے دکھائیں. بچے ماڈلنگ سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. ماڈلنگ، ہمارے برین میں میرر نیورونز ہوتے ہیں جو چیزوں کو دیکھ کے ان کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، ان کی کاپی کرتے ہیں. بچے ماڈلنگ سے بہت زیادہ سیکھتے ہیں. جیسا بھی ان کے ارد گرد انوائرمنٹ ہے وہ اس سے بہت زیادہ سیکھنا شروع کر دیں گے. بہت چھوٹی ایج میں نے دیکھا کہ بچوں کو ان الفاظ کے میننگ نہیں پتا ہوتے جو وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو وہ بول رہے ہوتے ہیں، جو وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، لیکن انہیں یہ پتا ہے کہ ان پہ دوسرے بندے کے ایموشنز ہرٹ ہوتے ہیں. اور یہ چیز انہوں نے اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں کبھی پیرنٹس، کبھی ٹیچر، کبھی اسکول میں دیکھی. فلاں نے اگریشن میں آ کے فلاں کو یہ الفاظ کہے تو اس سے اور زیادہ وہ غصے میں آ گیا یا اس سے اس کو برا لگا، تو وہ کبھی کسی کو برا لگانے کے لیے، کبھی کسی کو ایسا فیل کروانے کے لیے وہ الفاظ استعمال کر دیتے ہیں جن کا اصل میں ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ ان کا مفہوم کیا ہے. تو بچے اپنی معصومیت میں ایسی بہت ساری چیزیں سیکھ لیتے ہیں. پھر آگے بڑھتے بڑھتے زندگی میں اور وہ بہت ساری ایسی چیزیں سیکھ لیتے ہیں جو اصل میں انفیکٹ وہ سیکھنا
चाह नहीं रहे होते, लेकिन वो उनकी कोई जरूरत बन जाती है। अब इसके पीछे जो एक बड़ी वजह आती है ऐसे रवैये सीखने के हवाले से, वो ये है कि सही तरीके वो नहीं सीख पाते। जैसे किसी ने किसी पूछा किसी बुजुर्ग से कि अंधेरा क्या है, तो उन्होंने कहा कि रोशनी की गैर मौजूदगी अंधेरा होती है, अंधेरे की अपनी कोई ज़ात नहीं होती, कोई वजूद नहीं होता। तो जहाँ पे रोशनी आती है तो वहाँ पे अंधेरा खत्म हो जाता है। इसी तरह से जब ऐसे बच्चे रवैये सीखना शुरू कर देते हैं मॉडलिंग में, तो एक रीज़न ये है कि पेरेंट्स को वो मॉडल कर रहे हैं। दूसरी बात ये है कि पेरेंट्स उनको वो नहीं सिखा रहे जो इस टाइम पे कहना है। फिर वही बात जो आपने कहा कि मैंने थोड़ा सा डर के साथ की, मैं डर से कम और रिस्पेक्ट से ज्यादा कहना चाहूंगा बार बार। ये मैं आज एक स्टेटमेंट बार बार रिपीट करूंगा कि अब पेरेंट्स को सीखने की बहुत जरूरत है कि फिर वो ऐसा उस वक्त खुद क्या करें कि बच्चे भी ये सीख लें कि ये एक ऐसी ऑप्शन है, यहाँ पे अब किसी को अब्यूज नहीं करना, यहाँ पे किसी को हमने गाली नहीं देनी, कोई हार्श वर्ड्स इस्तेमाल नहीं करने, हमने यहाँ पे फिर क्या कहना है, असर्टिव रहते हुए अपनी फीलिंग्स कैसे बयान करनी है। तो ये काम पहले पेरेंट्स के सीखने का। जब पेरेंट्स किसी से हर्ट होते हैं और वो कहते हैं कि आपकी बात सुन के मुझे बहुत दुख तकलीफ हुआ, और वो आपस में एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं, तो फिर बच्चे भी ये सीखना शुरू कर देंगे, यहाँ पे मैंने अब्यूज नहीं करना, मैंने गाली नहीं देनी, मैंने अपनी फीलिंग्स का इजहार करना है। तो एक नई जुबान जो इंसान ग्रेजुअली अभी सीख रहा है, जो है हमारे जज्बात की जुबान, तो फिर हमारी फीलिंग्स की लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी। जब फीलिंग्स की लैंग्वेज डेवलप हो जाएगी तो रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली, फिर हम फील करेंगे, फिर हम उस चीज को वैल्यू देंगे, और फिर हम एक पॉजिटिव वे में ट्रीट करेंगे, तो फिर रिस्पेक्ट मुकम्मल हो जाएगी हमारी वर्थ वैल्यू। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ऐसा कब होता है, यानी मैं एक सिम्टम बेस्ड आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, ऐसा कब होता है कि देखने में ये चीज आती है कि बच्चे अपने माँ बाप से ही दिल की बातें छुपाना शुरू कर देते हैं, और पेरेंट्स रिपोर्ट करते हैं कि ये बहुत इंट्रोवर्ट है, और क्या ऐसी बात होती है कि कोई इंट्रोवर्ट भी है तो वो अपने पेरेंट्स से, जो कि पहला वो रिश्ता है ज़मीन पे जो उनका किसी के साथ बना है, और उस रिश्ते में भी अगर चीज़ें छुपाने का कोई एलिमेंट शामिल हो जाता है, तो इसमें माँ बाप के करने का क्या काम है? अच्छा, पहली बात तो ये है कि साइकोलॉजी की बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो कि नॉलेज ना होने की वजह से या अवेयरनेस ना होने की वजह से लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो गलत इस्तेमाल होती है, गलतुल आम हो जाती है। हाँ, गलतुल आम हो जाती है। जैसे लोग आपको मिलेंगे वो कहेंगे कि हमें डिप्रेशन हो गया है, एंजाइटी में रहता हूँ, हालांकि ये प्रॉपर डिसऑर्डर्स हैं जो डायग्नोज्ड हैं, जिसमें कि कोई सेट ऑफ सिम्टम्स के साथ कोई पर्सन होता है और फिर ही वो डायग्नोज होता है कि ये डिप्रेशन में है। ऐसे ही मूड का लो हो जाना या ये एक नॉर्मल सी बात है, ये कोई डिप्रेशन नहीं है। इंट्रोवर्ट की जब लोग बात करते हैं, जो बातचीत आपस में नहीं करते, थोड़े से अलग थलग हो जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, तो लोग फिर अपने लिए एक लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि हम इंट्रोवर्ट हैं। इंट्रोवर्ट होने का एक प्रॉपर क्राइटेरिया है। जो लोग इंट्रोवर्ट होते हैं उसका हरगिज ये मतलब नहीं होता कि वो दूसरे लोगों से कट के अलग जिंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। वो प्रॉपर कम्युनिकेट करते हैं, जितनी जरूरत होती है उतनी कम्युनिकेट करते हैं, और वो अपनी जिंदगी, अपना लाइफस्टाइल, हर चीज को प्रॉपर तरीके से मेंटेन करके चलते हैं। और कभी भी लोग उनकी बातों से, उनके कम्युनिकेशन के स्टाइल से, उनके रवाबत से ये नहीं अंदाजा कर सकते कि ये कोई आइसोलेटेड पर्सन है। वो हर वो चीज कम्युनिकेशन के लिहाज से जरूर करते हैं जिसकी जरूरत होती है। इसके अपोजिट एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं। एक्सट्रोवर्ट लोग वो होते हैं जो बहुत ज्यादा फ्रेंडली होते हैं, जिनके बहुत ज्यादा फ्रेंड्स होते हैं, यूजुअली वो घूमते घुमाते रहते हैं। इंट्रोवर्ट होने में या एक्सट्रोवर्ट होने में बुराई कोई नहीं है, एक एम्बिवेलेंट होते हैं जिन दोनों के दरमियान में होते हैं, जिनमें कुछ खासियत इंट्रोवर्ट की होती है, कुछ एक्सट्रोवर्ट की होती है, वो इन दोनों का एक मिला जुला सा कम्बिनेशन होता है। लेकिन जाफर साहब, मैं आपके बारे में बिलाशुबा कह सकती हूँ कि आप एक सच में इंट्रोवर्ट आदमी हैं क्योंकि कल आपकी बर्थडे गुजरी और आपने ना तो केक खिलाया और ना ही आपने इसके बारे में ज्यादा दोस्तों से और कोलीग से गुफ्तगू की कि ऐसा कुछ होना चाहिए, तो ये क्या वजह है? अच्छा, जब कोलीग्स या ऑफिस की बात करते हैं तो ऑफिस का फिर एक ऑफिशियल सेटअप होता है। बाकी बर्थडे भी थी, केक भी थी, सेलिब्रेशंस भी था, सब कुछ था और बड़ा एंजॉय किया मैंने। बहुत सारे लोगों ने विश किया। थैंक यू उन सब लोगों का जिन्होंने मुझे विश किया मेरे स्पेशल डे पे। लेकिन उन लोगों का क्या, जिनकी विशेस को आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उन लोगों का क्या? जितनी विशेस मेरे पास आ रही है मैं सबको रिस्पॉन्ड करता हूँ, तहे दिल से रिस्पॉन्ड करता हूँ कि एक खास दिन पे आपने मुझे याद रखा। थैंक यू वेरी मच सबका। हमारी सबकी तरफ से भी, मैं अपने नाजरीन की तरफ
طرف سے بھی آپ کو نیک تمنائیں دیتی ہوں, اور آپ کو ایسے ہی شاندار سال جو ہے وہ آگے بھی آپ دیکھیں جس میں آپ خوب لرننگ کریں اور آپ کا جو پروفیشن ہے اس کے ساتھ انصاف کریں, جس میں آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں جو ہیں ان کو ڈیولپ کر سکیں. آمین. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ویلکم. تو یہ ہم بات کر, جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے, اس یونیورس میں آتا ہے, تو اس کے پاس جو سب سے پہلی سیفٹی, سیکیورٹی, شیلٹر یا کوئی ایسا ریسورس ہوتا ہے جو اسے زندگی کی علامت نظر آتا ہے, تو وہ اس کے پیرنٹس ہوتے ہیں. اچھا, لیکن ماں باپ تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا کام اس کی مرمت کرنا ہے, اس کو ٹھیک کرنا ہے, تو کیا بچہ پہلے سے کوئی ٹھیک نہیں آتا, یعنی مرمت کرنی پڑتی ہے, کیا کرنا پڑتا ہے؟ اچھا, سائیکالوجی یہ کہتی ہے, سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ بالکل ٹھیک آتا ہے, بچے میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا, کیونکہ اسے بنانے والا بیسٹ کریچر ہے. ہاں, کوئی فزیکل النس, کوئی سکنس ہو جائے تو وہ ایک الگ بات ہے, لیکن اس کے بننے میں, مینوفیکچرنگ میں کوئی فالٹ نہیں ہوتا, مینوفیکچرنگ بالکل ٹھیک ہوتی ہے. اس کے بعد کچھ ٹیکل کرنے کے طریقے ایسے ہوتے ہیں یا ہینڈل کرنے کے طریقے ایسے ہوتے ہیں جو پراپر نہیں ہوتے, پھر بچہ کچھ فالٹ لرننگ کی طرف جاتا ہے. پھر جب فالٹ لرننگ کی طرف جاتا ہے تو پیرنٹس کچھ توقعات لگا لیتے ہیں کہ بچہ خود بخود یہ چیزیں سیکھ جائے گا. جب نہیں سیکھتا تو پھر وہ اپنے اوپر ذمہ داری لے لیتے ہیں کہ اب ہم ان کی مرمت کریں گے, تو پھر وہ ابیوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے بچہ اور خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس سے ڈیفیکلٹیز, اس سے پرابلمز بڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جب پیرنٹس بچے کو پہلے دن غصے سے ڈانٹتے ہیں تو وہ سیکھ جاتا ہے کہ کنٹرول کرنے کا ایک طریقہ غصہ بھی ہے. جب اسے پہلے دن مارتے ہیں تو اسے فیل ہو جاتا ہے کہ دوسروں کو مار سے بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے. جب پیرنٹس اس کو پہلے دن رسپیکٹ سے بات چیت کرتے ہیں تو بچہ یہ سیکھ جاتا ہے کہ یہ بھی کوئی زبان ہے جس میں بات چیت کی جاتی ہے. جب بچہ غلطی کرتا ہے تو پیرنٹس گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو پھر بچہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کوئی عزت کی بھی زبان ہوتی ہے. اچھا, رسپیکٹ کی ایک اپنی لینگویج ہوتی ہے, جیسے محبت کی ایک لینگویج ہوتی ہے, اسی طرح سے رسپیکٹ کی بھی ایک لینگویج ہوتی ہے. جب یہ رسپیکٹ کی لینگویج ڈیولپ نہیں ہو پاتی تو پھر بچے کٹ آف ہو جاتے ہیں. بچے کچھ کہتے ہیں, پیرنٹس کچھ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, پیرنٹس کی لسننگ میں ایک پرابلم ہوتی ہے. ایک بڑی شاندار بک ہے, ہاؤ ٹو لسن یور کڈس دے ول اسپیک اینڈ ہاؤ ٹو اسپیک یور کڈس ول لسن, اس نام سے ہے کہ آپ اپنے جو بہت چھوٹے بچے ہیں ان کو کس طرح سے سنیں کہ وہ آپ کو بتائیں, اور آپ کس طرح سے ان سے بات چیت کریں کہ وہ آپ کو سنیں. بہت شاندار اس میں طریقے ہیں, کسی دن ہم اس پہ بھی ایک پروگرام کریں گے کہ وہ کون کون سے طریقے ہیں. اچھا, جب پیرنٹس سنتے نہیں ہیں تو پھر بچے بولنا بند کر دیتے ہیں. یہ بالکل اسی طرح سے ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کا نمبر ڈائل کریں ایک بار اور پھر بیل جائے لیکن اگلا بندہ اٹینڈ نہ کرے, پھر ہم کال کریں اٹینڈ نہ کرے, پھر کال کرے اٹینڈ نہ کرے, کبھی کال اٹینڈ کرے تو 2 سیکنڈ کال چلے, بات چیت بھی نہ, اور وہ اینڈ ہو جائے, تو پھر ہمارا رجحان ختم ہو جائے گا, رجحان ختم ہو جاتا ہے. یہی پرنسپل اپلائی ہوتا ہے. جتنے بھی پیرنٹس کو جو آج مجھے سن رہے ہیں انہیں لگ رہا ہے کہ ہمارے بچے ہم سے بات چیت نہیں کرتے, تو وہ اپنے بچوں کی کالز کو یس کر کے پراپر ٹائم دے کے سن نہیں پا رہے. بالکل, ان کے جذبات کی ویلیڈیشن نہیں کر رہے, ان کے جذبات سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے, جس وجہ سے بچوں نے اپنے جذبات کا اظہار کرنا ان سے جو ہے وہ بند کر دیا. پھر اس کے بعد اگر وہ کبھی کال یس کر لیتے ہیں تو پھر بڑے ہارش ورڈ میں بات چیت ہوتی ہے, یعنی کہ جب اگر وہ سنتے ہیں تو پھر بچے بتاتے ہیں, پھر ان کو وہ غصے سے ڈانٹنا شروع کر دیتے ہیں, پھر بچے انسیکیور ہو جاتے ہیں. پھر بچوں کو کوئی پراپر راستہ نہیں ملتا کہ ہم بات چیت کہاں کریں, کوئی پلیٹ فارم ان کے پاس نہیں بچتا, تو پھر وہ اس دنگا فساد سے, مار پٹائی سے اپنی رسپیکٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے پھر وہ کہتے ہیں کہ شاید چھپا لینا ایک بہتر حل ہے. تو وہ اپنی فیلنگز کو ریپریس کرنا شروع کر دیتے ہیں, چیزوں کو چھپانا شروع کر دیتے ہیں, پھر وہ چیزوں کو کھل کے بتاتے نہیں ہیں. پھر پیرنٹس اس چیز پہ بھی انہیں ڈانٹتے ہیں کہ آپ ہمیں بتاتے نہیں ہیں, تو ڈانٹنے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے. پروگرام کے اگلے حصے میں میرے پاس ان باکس میں کچھ کوسچنز بھی ہیں, وہ بھی میں آپ سے ضرور ڈسکس کروں گی. باقی ہم اس چیز پہ بھی بات کریں گے کہ پیرنٹس پھر رسپیکٹ کو مینٹین کیسے کر سکتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور ناظرین میں آپ کو یہاں بتاتی چلوں کہ آپ کے پاس ایک آفر ہے کہ آپ کوسچنز کر سکتے ہیں. کوئی بھی ایسی چیز جو آپ جاننا چاہ رہے ہو اس موضوع کے حوالے سے ہمیں سوال بھیج دیں کومنٹس کے ذریعے, ہم نیکسٹ پروگرام میں ضرور شامل کریں گے. سو ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے کچھ سٹائل بنے ہوتے ہیں فیملی میں, یا کسی پیارے سے ہمارا جو سابقہ انٹریکشن ہوتا ہے, جو سابقہ لین دین ہوتا ہے, یا سابقہ جو ہمارے رویے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ راہ میں بہت بڑی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں. اور ہم عادتیں جو ایک دفعہ اپنا چکے ہوتے ہیں تو ان کو اگر ہم خالی ول پاور کے زور پہ بدلنا چاہیں تو پھر زیادہ دیر تک ول پاور کا سکہ نہیں چلتا, اور ہمیں کوتاہی
अपनी समझ में आने लगती है, मसला हल नहीं होता और हम थक जाते हैं, परेशान होते हैं, हिट बॉटम होते हैं, तो फिर हम वाकई बदलने के लिए तैयार होते हैं कि जो आर्ट और साइंस के रास्ते हैं, क्योंकि इसमें आप कुछ ना कुछ आर्ट का मुजाहरा भी करते हैं, अच्छे मुज़ाकरात का मुजाहरा भी करते हैं और साइंटिफिक अप्रोच को भी लेते हैं, और उसको लेके जब आप एक रोड मैप बनाते हैं और फिर कदम ब कदम उस रोड मैप पे आगे बढ़ते हैं, तो फिर खुशहाली और कामयाबी आपके कदम चूमती है। सबसे पहले हमें किसी न किसी तरीके से अपने आप को एक ऐसी ज़हनी सतह पे रखना है, जज्बाती कैफियत कुछ ऐसी रखनी है कि जो किसी भी तरफ शिद्दत की तरफ ना जा रही हो, यानी एक दरमियानी न्यूट्रल लेकिन थोड़ी सी मुस्बत और पुरुमीद ज़हनी कैफियत से हम मामलात को ज़्यादा अच्छा डील कर सकते हैं, हम ज़्यादा अच्छा तज्जिया कर सकते हैं। और कभी कभी ये जो डिस्करेजमेंट बीच में आ जाती है, तो हमें इस पर भी काबू पाना होता है। जब ऐसे लगे कि बहुत मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर छोटे गोल सेट करने चाहिए। जब हमें कामयाबियां मिल रही हों, तो फिर ज़रा बड़े गोल सेट करने चाहिए। तो कभी एक कदम पीछे आना पड़े तो कोई बात नहीं, आप 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे और 2 कदम पीछे और 3 कदम आगे अगर करते रहें तो कामयाबी आपको ज़रूर मिले। चोकिंग यूँ होती है कि जब हम ज़रा थक जाते हैं तो थोड़ा हम सांस ले लेते हैं और फिर हम दोबारा अपनी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। जैसे आप पहाड़ की चोटी सर कर रहे हो और आपको कुछ देर बाद लगे कि आपका सांस फूल गया है, तो आप थोड़ी देर बैठ जाते हैं किसी जगह, और उसके बाद फिर जब आपका सांस दुरुस्त हो जाए तो आप फिर चोटी की सिमत चलना शुरू कर देते हैं। लेकिन टैंकिंग इसके बरक्स है कि आप अंधाधुंध किसी मंजिल की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। आप पहाड़ की चोटी पे तरफ चल रहे हैं, आपका सांस फूल गया और फिर साथ आपके ज़हन में ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, बिला वजह मैं ये काम कर रहा हूँ, ये तो कोई ख़ास अहमियत का हामिल नहीं है। तो जब आपकी जो असल मंजिल है या आपका जो गोल है वो आपको कम अहमियत का हामिल नज़र आने लगे, तो आप समझे कि आप टैंकिंग कर रहे हैं। चोकिंग वो चीज़ है जो हमारी ज़िंदगी में हमेशा कारआमद होती है, लेकिन टैंकिंग हमें डुबो देती है। अंदाज़ा करें कि जो इस तरह भी आगे बढ़ते हैं कि अपने क्लास फेलोज़ को और दूसरे लोगों को समझाने बैठते हैं, तो बाज़ औक़ात वो उनको कायल करने की बजाय वो खुद कायल हो जाते हैं, और कोई ना कोई दिन उनकी ज़िंदगी में ऐसा आता है कि जब उन्हें कोई कोफ्त होती है या कोई उनको कोई मिजरी होती है या उनको कोई परेशानी होती है या कोई ज़िंदगी के बुरे दिनों में से कोई दिन आ जाते हैं, तो ऐसे मौके पे वो गलत फहमी में हाँ कर बैठते हैं नशे के बारे में, सिगरेट के बारे में, चरस के बारे में, ये सोचते हुए कि बस मैंने कौन सा ये करना है, मैं तो लोगों को समझाता हूँ इसलिए मैं तो टेम्परेरी करूँगा। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कितना अहम है, कितना ज़रूरी है कि माँ बाप अपने बच्चों की रिस्पेक्ट मेंटेन करें और इससे क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं माँ बाप को अपने बच्चों की इज़्ज़त करने से। लेकिन एक डिफ़िकल्टी ये है कि हम अपने बच्चों की इज़्ज़त कर नहीं पाते बहैसियत माँ बाप। तो इस बारे में सर जाफ़र मैं आपसे चाहूँगी कि कुछ मुख्तसर से पॉइंट्स या थोड़ा सा कुछ सलूशन जो है वो आज दें, और इसी मौजू के ऊपर, क्योंकि ये बहुत ही अहम मौजू है, हम अपना नेक्स्ट पूरा प्रोग्राम जो है वो इसी मौजू के ऊपर रखेंगे कि ऐसा फिर माँ बाप क्या करें कि वो बच्चों को रिस्पेक्ट दे भी पाएं। अच्छा, सबसे पहला तो जो सिंपल सा फॉर्मूला है कि आप अपने साथ एक वादा कर लें, एक प्रॉमिस कर लें कि हम अपने बच्चों को एक मुकम्मल इंसान के तौर पे तस्लीम करते हैं और हम उनके साथ एक मोहब्बत के साथ साथ एक इज्जत वाला रिलेशन भी डेवलप करेंगे। रिलेशनशिप में रिस्पेक्ट की वही इम्पोर्टेंस है जो हमारी जिंदगी में ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगी तो फिर हम सारे लोग भी ज्यादा देर सर्वाइव नहीं कर सकेंगे। उसी तरह से अगर रिश्तों में इज्जत नहीं रहेगी, रिस्पेक्ट नहीं रहेगी, तो ग्रेजुअली वो एंड होना शुरू कर देंगे। तो अपने साथ यहाँ पर बड़ा जरूरी है माँ बाप को ये भी बताना कि रिस्पेक्ट का मतलब फिर ये है, यानी जैसे आपने बताया कि बहैसियत इंसान यानी मुकम्मल इंसान, उसे तस्लीम करना यानी उसको एक्सेप्ट कर लेना। जैसे कि बच्चे के बारे में अक्सर मैंने माओं को देखा है कि वो ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रही होती कि कोई खाना पीना इसका कोई अपना ज़ाती मामला है, कोई बहैसियत इंसान इसकी कोई ज़ाती बायोलॉजिकल नीड है, बल्कि माँ बाप को या माँ को ऐसे लग रहा होता है कि ये कोई मेरी नीड है कि बच्चे इन टाइम प्रॉपरली खाना खाएं।
تو یہ بھی ایک رسپیکٹ کے ایلیمنٹ میں کمی ہوتی ہے جس میں ہم ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہوتے, ان کی ضروریات کو بھی رسپیکٹ نہیں کر رہے ہوتے کہ وہ کوئی خود بھی انیشیٹو لے سکتے ہیں کہ انہیں کیا کھانا ہے. یہ تھوڑا سا کو ڈیپینڈنٹ ریلیشنز میں آتا ہے, ایسے ریلیشنز میں جن میں کنٹرول کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہوتا ہے, ایسے پیرنٹس جو بچوں کو مکمل طور پہ اپنے مطابق مولڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ان کو کھانے پینے میں آپشنز, کپڑے خریدنے میں آپشنز, اسکول جانے میں, اٹھنے جاگنے سونے میں, ہر چیز میں کنٹرول کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو جب وہ اس طرح کا ایک کنٹرولنگ سا انوائرمنٹ پیدا ہو جاتا ہے تو پھر بچے کے مائنڈ میں سوال آنا شروع ہو جاتا ہے, ہو ایم آئی, پھر میں کیا ہوں, کیا میں کوئی پاپٹ ہوں یا کس طرح سے. پھر بچے کافی سفوکیٹ فیل کرتے ہیں اور پھر وہ پیرنٹس سے بار بار یہ کہتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی زندگی کیوں نہیں جینے دیتے, میری بھی کوئی زندگی ہے. تو اس پہ پیرنٹس اور زیادہ ناراض ہو جاتے ہیں. تو یہ پیرنٹس کی اپنی کوئی انسیکیورٹی ہوتی ہے, ہم تو 100% انہی کے لیے جی رہے ہیں اور یہ ہمیں اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں. تو یہ پیرنٹس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ اس کے پیچھے کون سا فینومینن جو ہے وہ کام کر رہا ہے. بالکل ایسے انوائرمنٹ میں بچوں کے ساتھ ہمیشہ باؤنڈری سیٹ کریں, ان کی جو پرسنل باؤنڈریز ہیں ان کا خیال رکھیں. ان کی بہت ساری پرسنل چیزیں ہو سکتی ہیں, آپ ان کی پرسنل چیزوں کی ریسپیکٹ کریں, ان کا خیال کریں, ان کا احترام کریں, اور آپ اس چیز کو انکرج کریں کہ وہ اپنی پرسنل چیزیں ضرور بنائیں, پرسنل چیزیں رکھیں بھی, لیکن آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے رہیں. اور جب بھی وہ ان چیزوں کے بارے میں کمیونیکیٹ کریں تو پھر ایک الارم ہمیشہ اپنے مائنڈ میں سیٹ رکھیں کہ ہم نے ریسپیکٹ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا جب بھی بچوں کے ساتھ بات چیت کریں گے. جب وہ آ کے آپ سے بات چیت کریں گے کہ یہ میری پرسنل چیزیں ہیں, تو پھر آپ ان کو حوصلے سے سنیں. ان میں کچھ چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو قابل قبول ہوں گی, اور کچھ چیزیں ہو سکتا ہے قابل قبول نہ ہوں. ان کے ساتھ بھی پھر نیگوشیٹ کرنا, بات چیت کرنا, جسے ہم آپ بات کر رہی ہیں کہ ایک رسپیکٹ کی لینگویج ڈیولپ کرنا, جو ہم نیکسٹ پروگرام میں ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اور جو سب سے اہم امپورٹنٹ چیز ہے جو اس میں ہیلپ کر سکتی ہے کسی کو بھی, وہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنی جذباتی کیفیت کے اوپر اتنا کام کریں, یعنی اتنے کام ہوں کہ جب آپ بچے سے کمیونیکیٹ کریں تو آپ کا کوئی ایموشنل ٹرانس جو ہے وہ اس کے اوپر نہیں جانا چاہیے, بلکہ ہم بہت مشکل موضوعات پہ بھی اس طرح گفتگو کرنے کے ماہر بن جائیں. جیسے ہم یہاں پر یہ بات کر لیتے ہیں کہ آج گرمی بہت ہے یا اے سی کام نہیں کر رہا, تو اس میں یہ ہے تو پرابلمس, مگر اس میں ہمارے جذبات جو ہیں وہ کافی کام ہیں اس کے اوپر بات کرنے میں. تو بچوں کے ساتھ جب بھی کمیونیکیٹ کریں تو اپنے جذبات یعنی اپنی کیفیت کے اوپر کمانڈ حاصل کرنا, یہ سب سے اہم کام ہے. بالکل. اب بچوں کو چھوٹی چھوٹی رسپانسبلٹیز دینا شروع کر دیں, ان کو لیڈ رول میں لے کے آئیں. کوئی بھی آپ کام کریں تو لیڈر ان کو بنا دیں, ان کو بتائیں, آپ کوئی آئیڈیا بتائیں, کوئی آپ طریقہ بتائیں, پھر اسے فالو بھی کریں, پھر کنسسٹنسی رکھیں, پھر جو بھی بات آپ بچوں سے وعدہ کریں وہ فلفل کریں. بچوں کی اپنی ایک ذات کو, انڈیویجویلٹی کو مد نظر رکھیں. پھر بچوں کے ساتھ دوستانہ رویہ رکھیں, لیکن ان کے دوست نہ بنیں. دوستانہ ایک رویہ ان کے ساتھ رکھیں. کیونکہ ماں باپ ہونا اپنے طور پہ ایک ظاہر ہے ایک اہم کام ہے, تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ وہ اپنے رول سے باہر نکل کے کوئی اور رول بھی نبھانے کی کوشش کریں. تو بہتر ہے کہ آپ اپنے رول کو پوری طرح نبھائیں. بچوں میں رسپیکٹ ڈیولپ کرنے کے لیے ایک اور چیز ضروری یہ ہے کہ آپ بچوں کے پیرنٹس کی رسپیکٹ کریں, پیرنٹس آپس میں رسپیکٹ کریں, اور خاص کر مدر کی رسپیکٹ ضرور ہونی چاہیے. بہت ساری ریسرچز انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ جن فیملیز میں مدر کی رسپیکٹ نہیں ہوتی تو بچوں کا سیلف اسٹیم بہت لو ہوتا ہے. بچے اسٹرانگلی جو اٹیچ ہوتے ہیں, جڑے ہوتے ہیں, وہ اپنی مدر کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں. ہمارے کلچر میں یوزلی فادر گھر سے باہر رہتے ہیں, وہ فادر سے بھی ایفیلیشن ہوتی ہے, لیکن زیادہ اسٹرانگ فگر وہ جو دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں شیئر کرنے میں وہ ماں کے ساتھ ہوتے ہیں. سم ٹائم اگر انہیں فادر سے بھی کوئی چیز چاہیے تو وہ ماں کے تھرو کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو جن فیملیز میں مدر کی رسپیکٹ نہیں ہوتی تو پھر بچوں کا سیلف اسٹیم بہت ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو مدر کی رسپیکٹ کرنا بڑا ضروری ہے بچوں کی رسپیکٹ کو بوسٹ کرنے کے لیے. اگر آپ اپنی فیملی میں لیڈرز پیدا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ان کی مدرز کی رسپیکٹ کرنا شروع کر دیں, انہیں ایز اے لیڈر آپ دیکھنا شروع کر دیں, تو بچے ان کو دیکھتے ہوئے اپنے سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرتے ہوئے آپ کو ایز اے لیڈر آتے ہوئے سامنے نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اب ان کو انکرج کرتے رہنا چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ, بار بار نہ ٹوکنا, بار بار کمانڈ نہ دیتے رہنا, بار بار ان کو اصلاح نہ کرتے رہنا, ہر بات پہ پکڑ کے اصلاح نہ کرتے رہنا.
جب گھر میں مہمان آئے ہوں، دوسرے لوگ آئے ہوں، ان کے سامنے نہ ڈانٹنا، اگر بچے سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کو ان کے بیہیویئر میں اور اس میں اب بچے کو الگ سے بات کرتے ہوئے بیہیویئر میں اور اس کے اوور آل پرسنالٹی میں آپ ڈفرینس کر کے بات چیت کریں. جیسے آپ انہیں یہ نہ کہیں کہ نکمے ہو، ذرا ڈسپلن نہیں ہے، ہمیشہ ایسے کرتے ہو، مہمانوں کے سامنے کچھ بھی بہتر طریقے سے نہیں کرتے ہو، ایسی بات نہ کریں، بلکہ ان سے یہ بات کریں کہ آپ اپنے آپ میں بڑے یونیک، بڑے شاندار انسان ہیں، آپ بڑے اوبیڈینٹ ہیں، لیکن یہ جو رویہ ہوا اس کی میں توقع نہیں کر رہا تھا، آپ بہتر طریقے سے ہینڈل کریں. پوائنٹ آؤٹ کریں ان کے اس ایکٹ کو، اس کام کو، اس ڈیڈ کو جو انہوں نے غلط کیا ہے، لیکن ان کی ذات کو، ان کی شخصیت کو نشانہ نہ بنائیں. بالکل. اب بچوں کے مسائل بڑے ضروری ہوتے ہیں، امپورٹنٹ ہوتے ہیں. بہت سارے بچے اگر مسائل لیتے ہیں تو اس لیے کیونکہ یہ بچوں کے مسائل ہیں، یہ زیادہ ضروری نہیں ہیں. اچھا، اس کے پیچھے بھی سائیکالوجی یہ ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں جن لوگوں کو ضروری سمجھتے ہیں ان کے مسائل بھی ہم ضروری سمجھتے ہیں، اور جن لوگوں کو ضروری نہیں سمجھتے تو ان کے مسائل بھی ضروری نہیں سمجھتے. پیرنٹس کو لگتا ہے کہ وہ بچوں کو بڑا ضروری سمجھتے ہیں، وہ صرف اس چیز سے ایک آئیڈیا لگا لیں کہ آپ بچوں کے مسائل کو بھی ضروری سمجھتے ہیں. اگر وہ بچوں کے مسائل کو ضروری سمجھتے ہیں تو پھر بچوں کو بھی ضروری سمجھتے ہیں، ورنہ یہ بھی وہ ایک مغالطے میں ہے کہ ہم بچوں کو ضروری سمجھ رہے ہیں. اب بچوں کے جو بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کے ساتھ مل کے حل کریں. ایسا نہ ہو کہ آپ ٹوٹل ان کو، پہلی بار ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ نیگیٹ کر دیتے ہیں کہ مسائل ہیں ہی نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ ایسا تو ہوتا رہتا ہے، چھوٹی سی بات ہے. دوسری بات یہ کہ وہ بچے سے کہتے ہیں اچھا بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، آپ سائڈ پہ ہو جاؤ، میں اسے حل کرتا ہوں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بچے کا مسئلہ ہے، لیڈ رول پہ بچے کو رکھیں، پھر بچے کو سجیشنز دیتے رہیں، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے کر لیں. اس سے بچوں کا سیلف اسٹیم بہت بوسٹ ہوتا ہے، رسپیکٹ ان کی اپنی نظر میں بہت زیادہ بڑھتی ہے، پھر وہ لیڈ رول میں آ جاتے ہیں. پھر زندگی میں پرابلمس کو ٹیکل کرنا، اس میں جو پرابلم سالونگ سکلز ہوتی ہیں یہ کافی زیادہ وہ سیکھ لیتے ہیں. تو یہ ساتھ ساتھ میں بچوں کی رسپیکٹ بوسٹ ہوتی ہے، اور ساتھ ساتھ میں بچے لرننگ کا ایک پرسپیکٹیو ان میں کافی زیادہ نظر آتا ہے. پھر ان کے نقطہ نظر کی رسپیکٹ کرنا، جو بھی ان کی اوپینین ہے اس کے بارے میں ان کی رائے لینا، پھر ان کی اوپینین پہ، اس نقطہ نظر پہ اپریشیٹ کرنا. کہیں آپ کو اسے لگتا ہے کہ بچہ کوئی غلط نقطہ نظر اپنائے ہوئے ہے تو یہاں پر اسے کریکٹ کرنے کے لیے یعنی رسپانسبلٹی آپ خود نہ اٹھائیں، آپ اس کے ایکسس میں ایسی نالج دیں، ایسی چیزیں دیں جس سے اسے کوئی کنٹراسٹ ڈیولپ ہو اور وہ صحیح ڈیسیژن بنانے میں اس کو مدد مل سکے. بالکل. جیسے مجھے بڑا اس بارے میں خیال آتا ہے کہ اکثر ماں باپ ان چیزوں کو رد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کوئی فوڈ جو بچے کھانا چاہ رہے ہیں، جو جنک فوڈ ہے یا فاسٹ فوڈ ہے یا اس طرح کے ڈرنکس ہیں، کاربونیٹڈ واٹر ہے، جو ماں باپ کو اسے لگتا ہے کہ یہ صحت کے لیے اچھے نہیں ہیں، مگر بچوں کو ان میں اٹریکشن بہت ہوتی ہے. تو ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار ضرور کریں، مگر کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ بچوں کو ایکسس دیں ایسے سیٹ آف نالج کی، ایسی انفارمیشن کی جس کی وجہ سے آپ کی اپنی رائے جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں اچھی نہیں ہے. تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ بچوں کی بھی رائے جو ہے وہ ان چیزوں کے بارے میں چینج ہو جائے گی، لیکن یہ کام پھر ان کو ہی کرنے دیں، اس کام کو کنٹرول نہ کریں. ٹھیک ہے؟ بالکل. اچھا جعفر صاحب، میرے پاس آج کچھ کوسچنز ہیں. ایک سوال تو ہماری ایک خاتون کلائنٹ ہیں جنہوں نے مجھے ان باکس کیا ہے، اور وہ یہ جاننا چاہتی ہیں کہ پرابلم تو ان کا اپنا ہے، لیکن ابھی کچھ دنوں سے وہ اپنی بچی کے اندر بھی کچھ تبدیلیاں دیکھ رہی ہیں، جس میں کہ بچی ان کی اسکول میں 1-2 دفعہ بے ہوش ہو چکی ہے، اور ان کو ایسے لگتا ہے خود، یعنی ان کا اپنا ذاتی خیال تو یہ ہے کہ کیونکہ گھر کا ایٹماسفیئر کچھ اتنا ہیلدی نہیں ہے، اور ہسبینڈ کے اور وائف کے یعنی پیرنٹس کے آپس کا جو ڈسکارڈ ہے، جو ان کی ایموشنل سیپریشن ہے، اس کی وجہ سے بچی اتنی سٹریسڈ آؤٹ ہوئی ہے کہ وہ اسکول جا کے بے ہوش ہو رہی ہے. تو آپ کو اس میں ایسا کیا لگتا ہے، کیا فیلنگز؟ اچھا، جب بچوں کے ساتھ اس طرح کے مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں، پہلی بات تو یہ کہ جو بیسک سیکیورٹی کی فیلنگز آتی ہیں وہ ہمیں اپنے انوائرمنٹ میں، اپنے گھر میں نظر آنا شروع ہوتی ہیں، جو بچے فیل کرنا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات یہ کہ انہیں مل بیٹھ کے اپنے پرابلم پہ ڈسکشن کی ضرورت ہے، وہ اپنے مسائل کے بارے میں بات چیت کریں اور ان کے حل کی طرف جائیں. اگر وہ انہیں پراپر طریقے سے حل نہیں کر پاتے تو پھر کسی پروفیشنل کی ہیلپ لے لیں. لیکن آج کل کے جدید دور میں اپنی زندگی کو مشکلات میں ڈالے رکھنا یہ کوئی بہت اچھی یا خوش آئند بات نہیں ہے، کیونکہ ہر قدم پہ ہمیں سہولتیں اویلیبل ہیں، ہمیں ہیلپ اویلیبل ہے، ماہرین ہیں، میٹل کاؤنسلنگ کے ماہرین ہیں، فیملی
काउंसलिंग साइकोथेरेपिस्ट हैं फैमिली के, तो वो आपको क्लिनिकल वे में, साइंटिफिक वे में आपकी हेल्प कर देंगे कि आप अपने मसाइल को किस तरह से हल करें। बिल्कुल, और ये यहाँ पर ये बात बड़ी अहम है कि हम बहुत सारी चीज़ों को ये सोच के अनटच छोड़ देते हैं या हिडन रख देते हैं कि ये चीज़ें तो ऐसे ही चल रही हैं, हमारे बाप दादा के ज़माने से ये चीज़ें ऐसे ही चल रही हैं। कहीं ना कहीं किसी एक लाइफ पार्टनर को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, कोई यानी बैलेंस नहीं होता, कोई ताकत के तवाज़ुन में कोई ऊपर नज़र आता है तो कोई दबरा होता है, और ये चीज़ें हमेशा से हम देखते आए हैं। तो हम भी इसी सिस्टम का शिकार है। तो अपने आप को सिस्टम का विक्टिम ना बनाए। साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि आपके बाप दादा इस किस्म का एटमॉस्फेयर अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि बाहर इतनी गर्मी है और अंदर हम कंट्रोल एनवायरनमेंट में बैठे हैं। तो अगर नेचुरल साइंसेज ने इतनी तरक्की की है तो यकीनन बिहेवियर साइंसेज ने भी इतनी तरक्की की है कि आज वो मसाइल जो पहले ज़माने में साथ चलते थे ज़िंदगियों के, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाती थी मगर मसाइल ख़त्म नहीं होते थे, आज ऐसा दौर नहीं है, बल्कि साइंस इतनी इन्वेंशन कर चुकी है, इतनी चीज़ों के ऊपर काम कर चुकी है कि यहाँ पर हर चीज़ का इलाज जो है वो मौजूद है। मगर शर्त ये है कि इन चीज़ों को सीखा जाए, प्रोफेशनल्स की मदद ली जाए और फिर इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करके अपनी ज़िंदगी में इनसे फ़ायदा उठाया जाए। अब जब बच्चों में इस तरह की प्रॉब्लम्स या मिसाइल आना शुरू होते हैं तो उनमें एक रीज़न सेपरेशन एंग्जाइटी के हवाले से भी होती है। बच्चे घर में जब ऐसा इन्वायरमेंट देखते हैं तो वो अपने आप को इनसिक्योर फील करते हैं, उनके अटैचमेंट के स्टाइल इनसिक्योर होते हैं। वो अपनी मदर के साथ, जो हम अभी प्रोग्राम में बातचीत कर रहे थे कि मदर की जब रिस्पेक्ट नहीं की जाती घर में या पेरेंट्स एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर बच्चे ऐसे ख्यालात भी रखना शुरू कर देते हैं कि जो कुछ भी हो रहा है तो उनकी आंखों के सामने हो रहा है, जब वो इस एनवायरनमेंट से दूर चले जाएंगे तो पीछे से पता नहीं क्या हो गया। तो इसे सेपरेशन एंग्जाइटी कहते हैं। और सेपरेशन एंग्जाइटी में बच्चा उस एनवायरनमेंट से दूर नहीं होना चाहता, वहाँ से निकलना नहीं चाहता, और वो किसी न किसी तरीके से वहीं पे जुड़े रहना चाहता है। और स्टक हो जाता है ना, फील ये करता है कि जो वो चाह रहा है वो चीज़ें हो नहीं रही हैं और उसको ये पता भी नहीं होता कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर डिफिकल्टीज जो है वो पैदा होना शुरू। अब बच्चा बेहतर तरीके से अपनी इमोशनल मैनेजमेंट घर में भी नहीं सीख पा रहा क्योंकि वहाँ पे उसे सिक्योरिटी फील नहीं होती। अब स्कूल में अगर कोई थोड़ा बहुत भी कोई बच्चा उसे मजाक कर देता है, बुली कर देता है, या टीचर को वो दूसरे बच्चों को डांटते हुए भी देखती हैं, तो वो देखती हैं कि जो कुछ घर में हो रहा है वो कुछ यहाँ भी हो रहा है, तो वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो जाती हैं। तो ये एक रीजन ये भी हो सकती है। लेकिन जो बेसिक रीजन है पीछे वो घर से जुड़ी हुई है। वो बच्चा जो वहां से देख रहा है, क्योंकि प्रॉब्लम्स जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में नहीं होती, ये हमारे इंटरनल यानी इनसाइड आउट होती है। और इंटरनल एनवायरनमेंट में वो जो कुछ सीख रही हैं वो इंटरनल इनसाइड उनका घर है, स्कूल उनका एक आउटर एनवायरनमेंट है जिसे वो ऑब्जर्व कर रही हैं। तो वो बच्ची को भी किसी प्रोफेशनल से हेल्प ले सकती हैं एंग्जाइटी के हवाले से, उनके साथ मैनेजमेंट बड़े अच्छे तरीके से चल सकती है और वो बेहतर हो सकती हैं। साथ ही साथ में वो अपने लिए भी जरूर हेल्प बिल्कुल, और बच्ची को रिस्पेक्ट देने की तरफ भी आए। और आज के प्रोग्राम से मुझे यकीन है कि उन्होंने बहुत सा फ़ायदा भी उठाया होगा और आगे भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम में भी इसी मौजू के ऊपर बात करेंगे। यहाँ पर एक और क्वेश्चन है जाफ़र साहब, जो हमारे एक व्यूवर ने हमें भेजा है कमेंट्स में लास्ट प्रोग्राम के बाद। उसमें ये कोई फैसल साहब हैं जो कि अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं कि उनकी बीवी के एथिकल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो उनके बकौल इतने अच्छे नहीं हैं, वो झूठ का इस्तेमाल बहुत करती हैं और वो हस्बैंड की इतनी रिस्पेक्ट भी करती हुई नज़र नहीं आती हैं, जिससे कि हस्बैंड काफ़ी एजिटेटेड है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हस्बैंड को क्या करना चाहिए? और मेरे ख्याल के मुताबिक तो बहुत सारा काम करने का हस्बैंड का ही है। और जब भी हम प्रॉब्लम फील करते हैं, जो इंसान अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम फील करता है, तो इसका मतलब ये है कि कुछ करने का काम उन्हीं का ही है। बिल्कुल, जहाँ भी कहीं हमारी लाइफ में कोई आग लगी है तो फिर बुझाने का काम भी हमारा अपना ही है। बिल्कुल, तो ये हस्बैंड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आप चीज़ों को किस तरह से हैंडल करना चाहिए। बिकॉज वी टीच, यानी लाइफ लॉ है, वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस, और हम ही सिखा रहे होते हैं अपने इर्द गिर्द के लोगों को कि आप हमें डोरमैट बना लें या फिर हमारे लिए कोई स्पेशल जगह क्रिएट करें। अच्छा, एक तरीका तो इसमें ये है कि वो अपनी बीवी के साथ बड़े पुरसकून तरीके से पहले अपनी इमोशनल मैनेजमेंट पे काम करते हुए और
یہ اپنے مائنڈ میں رکھتے ہوئے کہ میری وائف کے ساتھ کوئی پرابلم ہے اور میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا ہوں, مدد کرنا چاہ رہا ہوں. تبدیلی جو ہے وہ ایٹ ونس پیدا نہیں ہوگی اور تبدیلی آتے آتے آئے گی, تو میں ان کی مدد کرنا چاہ رہا ہوں, اس مدد کے غرض سے میں کچھ ان سے بات چیت کرنا چاہ رہا ہوں. تو وہ ایک بڑے پرسکون انوائرمنٹ میں بیٹھ کے جب وہ ایک دوسرے کو آپس میں بات سن سمجھ سکتے ہوں, یا پہلے ان سے بتا دیں اپنی وائف کو کہ ہم ویکنڈ پہ یا کل یا شام میں کوئی ضروری بات کرنے والے ہیں, تاکہ ان کے بھی مائنڈ میں کچھ آئیڈیا ہو, تو پھر مل بیٹھ کے بات کریں کہ ہماری لائف میں یہ مسائل آ رہے ہیں جو میں آبزرو کر رہا ہوں, کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ایک ہمارا بات چیت کا انداز ہے, اس سے میں ڈس ریسپیکٹ فیل کرتا ہوں, یہ جو آپ مجھے اس طرح سے بات چیت کرتی ہیں تو اس سے میں سیکیور یا اچھا فیل نہیں, مجھے اچھی فیلنگز نہیں آتی. اپنی فیلنگز کا اظہار کریں, اور اس کے بعد اگر وہ انہیں لگتا ہے کہ وہ جھوٹ بھی بول رہی ہیں تو کبھی بھی یہ مت ان سے کہیں کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں. آپ ان سے ایک جب بھی بات کریں تو فیکٹ بیس بات کریں, اور فیکٹ بیس جب بھی بات کریں تو ان سے یہ کہیں کہ میرا مقصد یہاں پہ جھوٹ ثابت کرنا نہیں ہے آپ کا, میرا مقصد صرف یہ بتانا ہے کہ اصل میں حقائق اس طرح سے ہیں, اور میں آپ کو مجھے اچھا لگے گا چاہتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ ریئل بیس بات جو ہے وہ بالکل, اور مجھے اچھا لگے گا کہ اگر آپ فیکٹ بیس پہ ہی بات کریں. بہت سارے لوگوں کے ساتھ جھوٹ کا ایک مسئلہ ہو سکتا ہے, آپ خود بڑی شاندار ہیں, کوالیفائڈ ہیں, اچھی ہیں ماشاءاللہ, آپ کی اپنی ایک اچھی شخصیت ہے, لیکن آپ کے نشان نہیں کہ آپ فیکٹ کے بنا بات کریں, مطلب جھوٹ کے بیہیویئرز کو اور ان کی شخصیت کو الگ الگ رکھ کے بات کریں, ان کو لیبل نہ کریں کہ آپ جھوٹ بولتی ہیں. دوسرا, اپنے ذہن میں جذبہ ان کا جو ہے وہ مدد کا ہونا چاہیے, کیونکہ اگر وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسائل ان کی بیوی کے ساتھ ہیں تو پھر ان کا کام یہ ہوگا کہ وہ اپنی بیوی کو ہیلپ پرووائڈ کریں ان دس وے, کہ کس طرح وہ اپنی ایسی بیڈ ہیبٹس سے جان چھڑا سکیں اور ان کی کمپینین شپ میں ایک اچھی زندگی گزاریں. تو مدد کے جذبے سے ان کے ساتھ بات چیت کا آغاز کریں, اور اگر یہ کام انہیں مشکل لگے تو پروفیشنل سے مدد ضرور لیں. جعفر صاحب, آپ کچھ کہنا چاہیں گے ان کو؟ فیصل صاحب, بالکل یہی ہے کہ وہ اس طرح سے ہیلپ, اپنے ایک تھوڑا سا لائف سٹائل چینج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم, اب ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی طریقہ استعمال نہیں کیا ہوگا, بہت سارے طریقے استعمال کیے ہوئیں گے جو انہوں نے اپنی انڈرسٹینڈنگ سے یا اپنے ارد گرد لوگوں سے سن سمجھ کے اپلائی کرنے کی کوشش کی ہوگی کہ اس طرح سے آپ بات کریں, اس طرح سے کہیں. اس میں کبھی ابیوز ہوا ہوگا, کبھی رسپیکٹ سے بات چیت بھی ہوگی, لیکن جب لوگ پیار سے بات چیت کرتے ہیں تو رویے اتنی جلدی نہیں بدلتے, اس سے فرسٹریشن آنا شروع ہو جاتی ہے, پھر لوگ اور زیادہ نیگیٹو سوچنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر وہ اس کے کانسیکوینسز نیگیٹو نکالنا شروع کر دیتے ہیں, جیسے وہ سیپریشن میں چلے جائیں گے, جیسے وہ ڈیورس میں چلے جائیں گے, یا زندگی بہت عذاب ہو گئی ہے, جو ہوپ لیسنس آنا شروع ہو جاتی ہے کہ بہت دفعہ ایفرٹ کر چکا ہوں, شاید زندگی بہتر نہیں ہونے والی. تو ایک تو اپنے کمیونیکیشن سٹائل پہ ورک کریں, اور اس کے بعد یہ جو رسپیکٹ والا ایلیمنٹ ہوتا ہے یہ ہمارا کوئی ایموشنل بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے, جس میں ہم رسپیکٹ ایڈ کرواتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم بدلے میں رسپیکٹ لینا شروع کر دیتے ہیں. وہ اپنی وائف سے یہ بھی پوچھ سکتے ہیں کہ اگر انہیں کچھ ایسی فیلنگز ہیں تو وہ بھی کھل کے بتا سکتی ہیں, اور اگر وہ ایسا کچھ بتاتی ہیں تو انہیں وہ وارملی ویلکم کریں, تسلیم کریں. اس کے لیے ایک بڑی آسان سی ٹیکنیک ہے, اگر وہ میاں بیوی دونوں کر سکتے ہیں, وہ کسی دن ٹائم نکال کے ایک جگہ پہ پرسکون بیٹھ جائیں, ایک پلین پیپر لیں دونوں اور اس پہ لکھنا شروع کر دیں کہ ایسے کون سے رویے ہیں ایک دوسرے میں وہ جو چاہتے ہیں کہ بہتر ہو جائیں, جس سے ان کو پرابلمز آ رہی ہیں. اور لسٹ بنانے سے پہلے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وعدہ کریں گے, اور یہ بائی ہارٹ پرومس ہوگا کہ ہم اس سے کوئی ججمنٹس نہیں بنائیں گے, اس ڈیٹا کو سیف سیکیور رکھیں گے, اور پھر اس کے مطابق ہم گریجولی چینج ہونے کی بھی کوشش کریں گے. اور اس کو کوئی الزامیہ انداز میں ایک دوسرے کو کمیونیکیٹ نہیں کیا جائے گا, یا بعد میں بھی اس کانٹینٹ کا استعمال جو ہے وہ پروڈکٹیو وے میں ہی کیا جائے گا. بالکل, اب وہ لسٹ بنا لیں گے جب دونوں, تو پھر ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں, اور پھر ایک دوسرے کی مدد لیتے ہوئے پھر ان کو پرائیورٹائز کر لیں. یہ نہ ہو کہ وہ لسٹ کے نام پہ آپ ان لوگوں کو ایک ایک ایٹم بام بنانے کی ریسیپی بتا رہے ہو, جس میں وہ ایک دوسرے کے اوپر ایٹامک انرجی کے تھرو واری کرتے رہے. جب بھی آپ ایسی کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو ہمیشہ مائنڈ میں رکھا کریں کہ آپ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کر رہے ہیں, اور آپ کی نیت بہتر بنانے والی ہو. پھر آپ اس کو پرائیورٹائز کر لیں کہ کون سا کام ایسا جو پہلے کرنے والا ہے, کون اس کے بعد کرنے والا ہے, تو پھر آپ اس کا کوئی گول بنا لیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ایک دن لسٹ بنائی اور چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں,
گول بنا لیں کہ ایک ویک میں آج سے ہم وعدہ کرتے ہیں کہ اس پورے ویک میں اور اس کے بعد بھی جب بھی ہم ایک دوسرے سے بات چیت کیا کریں گے تو آپ جناب کے طریقے سے بات چیت کیا کریں، اور ہم شاؤٹ نہیں کریں گے، ہم اونچی آواز میں بات نہیں کریں گے، تو یہ ایک پریکٹس کرنا شروع کر دیں۔ دوسرے ویک میں آپ بیہیویئر لے لیتے ہیں کہ ہم چھوٹے موٹے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کریں گے، جیسے ہسبینڈ آ کے گھر کے کام کاج میں کچھ مدد کریں گے، اگر وہ زیادہ بیزی ہیں تھکے ہوئے تو وائف ان کی مدد کرنا شروع کر دیں گی، مدد کرنے والا ایک رویہ اپنانا شروع کر دیں گے، وہ ایک دوسرے کے چھوٹے موٹے کام کر دیا کریں گے۔ تیسرا کوئی اور ایسا رویہ ہو سکتا ہے، جیسے اگر صبح اٹھنے کے حوالے سے پرابلم ہے تو ہم ون ون ڈیل کر کوئی ایسا ٹائم سیٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے بجے صبح اٹھ جائیں گے، کوئی اور بریک فاسٹ بنانے میں کوئی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو اس کے حوالے سے کوآپریشن، میوچل کوآپریشن کو فروغ دینا شروع کر دیں گے، تو اس لسٹ میں جتنے بھی بیہیویئرز ہیں ود ان 1 2 3 منتھس وہ بہتر ہو جائیں گے۔ اور مسائل کبھی بھی ایک دن میں نہیں آتے، ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ وہ صبح اٹھے ہوں گے تو بہت سارے مسائل آنا شروع ہوئیں گے، یا ایسا بھی نہیں ہوا ہوگا کہ شادی کے اگلے ہی دن سے مسائل جو ہے وہ شروع ہو گئے ہوں گے۔ بالکل، وہ مسائل آتے آتے آئے ہیں اور جاتے جاتے جائیں گے۔ یہ کوئی ہسٹری ہوتی ہے جس کو ہم اپنے ساتھ کیری کر رہے ہوتے ہیں اور پھر چیزیں آہستہ آہستہ اپنا رنگ بدلنا شروع ہوتی ہیں۔ تو ناظرین، مجھے یقین ہے کہ آج کے اس پروگرام سے آپ نے کافی فائدہ اٹھایا ہوگا، اور ہمارے ساتھ ان ٹچ رہیں، اپنے ایشوز کو ہمیں لکھ کے بھیجیں، اور جہاں بھی آپ کو ہماری مدد کی ضرورت ہو ہمیں ضرور بتائیں۔ ہم انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں بھی آپ کے کوسچنز کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ اور اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت اب چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، تو ہم دونوں کو اجازت دیجیے گا۔ خوش رہیں، خوش رہنے دیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔